السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدیٰ انگلش لرننگ سیریز کا 41واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 41۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے ایجیکٹو کے متعلق پڑھا۔ ایجیکٹو یعنی صفت کی تعریف پڑھی، صفت کی اقسام پڑھی، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے کمپیریزن آف ایجیکٹو یعنی ڈگریز کے متعلق پڑھا کہ صفت کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پازیٹیو ڈگری، نمبر 2 کمپیریٹیو ڈگری، نمبر 3 سپرلیٹیو ڈگری، جسے اردو میں ہم اثباتی درجہ، تقابلی درجہ اور تفضیلی درجہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارریگولر کمپیریزن کے متعلق پڑھا، یعنی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جنہیں ضابطے کے مطابق کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بنایا جاتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں بے ضابطہ اور بغیر کسی قاعدے کے انہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بنا لی جاتی ہے۔ اب ہم صفت کی بحث یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آرٹیکل کی بحث شروع کرتے ہیں۔ آرٹیکل کسے کہتے ہیں؟ اے یا این ہم نے دیکھا ہوگا کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، جیسے اے مینگو، این اورنج، تو یہ اے یا این اور اسی طریقے سے دی یا دا، ان کو ہم آرٹیکل کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ 3 دکھ رہے ہیں، لیکن یہ 2 ہیں، کیونکہ بعض اسم پر اے داخل ہوتا ہے اور بعض اسم پر این داخل ہوتا ہے، تو یہ دونوں ملا کر ایک آرٹیکل ہے، اور دی یہ ایک آرٹیکل ہے۔ یہ دونوں کے دونوں اسم عام پر، اسم مشترک پر داخل ہوتے ہیں، جیسے اے بوائے ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، خاص نہیں ہے، این اورنج ایک سنترا، اے مینگو ایک آم، اور اسی طریقے سے دی ہاؤس مکان، دی مین آدمی، دی بک کتاب۔ یہ ہم دی کو دی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دی کسی ایسے اسم پر داخل ہو کہ جس کا پہلا حرف واول ساؤنڈ ہو، جیسے ایپل، تو یہ اے سے شروع ہو رہا ہے اور واول ساؤنڈ ہے، تو اس پر اگر ہم دی داخل کریں گے تو اس کو ہم دی پڑھیں گے، دا نہیں پڑھیں گے، جیسے دی ایپل۔ اور اگر کسی ایسے اسم پر داخل ہو رہا ہو کہ جس کی ابتدا کانسوننٹ ساؤنڈ سے ہو تو اس کو ہم دا پڑھیں گے، جیسے دا ہاؤس۔ تو دونوں تلفظ صحیح ہیں، دونوں طرح سے ہم تلفظ کر سکتے ہیں، دی اور دا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سیدھے لفظوں میں یہ بات کہیں کہ اے اور این یہ اسم پر داخل ہو کر اس اسم کو نکرہ بنا دیتے ہیں، اور دی یا دا یہ اسم پر داخل ہو کر کے اس اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 2 ہیں، اے یا این یہ ایک آرٹیکل ہوا اور دی یہ دوسرا آرٹیکل ہوا۔ تو انگلش میں 2 آرٹیکل ہیں، اے اور این اور دی۔ اے یا این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ انڈیفینٹ کے معنی ہوتے ہیں غیر متعین، کیونکہ یہ اپنے اسم پر داخل ہو کر اس اسم کو غیر متعین بنا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام انڈیفینٹ آرٹیکل رکھا گیا۔ اور دی یا دا اس کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ ڈیفینٹ کے معنی ہوتے ہیں متعین، کیونکہ یہ اپنے اسم پر داخل ہو کر اس اسم کو متعین بنا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ڈیفینٹ آرٹیکل رکھا گیا۔ دونوں کی مثالیں ہم نے اوپر ذکر کی، یعنی اے مینگو، این اورنج، اسی طریقے سے دی ہاؤس، دا بک۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ انڈیفینٹ آرٹیکل صرف اسم واحد اور قابل شمار اسما پر داخل ہوتا ہے۔ انڈیفینٹ آرٹیکل کا مطلب اے یا این، کہیں پر اے آتا ہے جہاں پر کانسوننٹ ساؤنڈ سے اسم شروع ہوتا ہے، اور کہیں پر این داخل ہوتا ہے کہ جو اسم واول ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، جیسے ایپل یہ واول ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم این داخل کریں گے۔ اور ہاؤس یہ ایچ یہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم اے داخل کریں گے، تو کبھی اے آتا ہے اور کبھی این آتا ہے،
تو اے اور این کو ہم انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، اور یہ اسم واحد اور قابل شمار اسما پر داخل ہوتا ہے۔ ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دی، یہ اسم واحد، جمع اور قابل شمار اور ناقابل شمار تمام قسم کے اسما پر داخل ہوتا ہے۔ قابل شمار اسما کا مطلب وہ اسما ہیں جنہیں ہم شمار کر سکتے ہیں اور گن سکتے ہیں، جیسے پین، قلم، قلم کو گنا جا سکتا ہے، بک یعنی کتاب، کتاب کو بھی گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، مینگو، آم، اسے بھی شمار کیا جاتا ہے، ہاؤس، گھر، مکان، اس کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے، ایٹسٹرا مینس وغیرہ۔ تو یہ اسما ایسے ہیں کہ جنہیں ہم شمار کر سکتے ہیں، تو شمار کیے جانے والے اسما پر ہم انڈیفینٹ آرٹیکل داخل کرتے ہیں اگر وہ واحد ہو، اور ناقابل شمار اسما سے مراد وہ اسما ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، نہ عرف میں انہیں شمار کیا جاتا ہے، جیسے واٹر، پانی کو گنا نہیں جاتا، آئل، تیل، اس کو بھی گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جاتا، ملک، دودھ، اسے بھی شمار نہیں کرتے ہیں، رائس، چاول، اسے بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے اسما جنہیں شمار کیا جاتا ہے ان کے اوپر انڈیفینٹ آرٹیکل داخل ہوتا ہے، اور ایسے اسما جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ان کے اوپر ڈیفینٹ آرٹیکل داخل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کہیے کہ ڈیفینٹ آرٹیکل قابل شمار، اسم واحد، جمع اور ناقابل شمار تمام اسما پر داخل ہوتا ہے، اور انڈیفینٹ آرٹیکل صرف اسم واحد پر اور قابل شمار اسم پر داخل ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔